تو تین طرح کے حجابات اس پر آ جاتے ہیں، تین طرح کے حجابات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا حجاب طبع، دوسرا حجاب رسم، اور تیسرا حجاب سوء معرفت۔ حجاب طبع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اس حق کو لینے کی طرف نہیں بڑھتی ہے، انسان طبی طور پر ایسا مغلوب ہو جاتا ہے کہ حق بات اس کو اچھی لگتی نہیں ہے، حق بات کا ذائقہ چکھنا نہیں چاہتا، حق بات اس کے کان سننے کے عادی نہیں، دل اس کو ماننے کا عادی نہیں، دماغ اس پر سوچنے کا عادی نہیں ہے، وہ اپنی طبیعت سے مغلوب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا منادی پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ کا منادی اس کو پکارتا ہے، وہ طبیعت کے تقاصر سے مغلوب ہو کر وہ نماز کی طرف آتا نہیں ہے، روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو طبیعت نہیں چاہتی، حج کے ارادے نہیں کرتا، تو چونکہ حجاب طبع طبیعت اس میں غالب ہو گئی ہے، طبیعت کا تعیش، طبیعت کا آرام اور طبیعت کی جو خواہشات اس پر غالب ہو گئی ہیں، تو یہ حجاب طبع جو ایک بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ سننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں بس یار ٹھیک ہے جیسے گزر رہی ٹھیک ہے، بابر بعش کوش عالم دوبارہ نیز، اے بابر یہ عالم جو ہے یہ پھیلا جو ہوا ہے یہ ایک افق سے دوسرے افق تک، بس یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اس میں مزے اڑا لو، کھا لو، پی لو، ہگ لو، موت لو، جتنے مزے اڑانے اڑا لو، اس میں جب مر کے سب فنا ہو جائے گا۔ تو یہ طبیعت کا حجاب، انسان طبی طور پر مغلوب رہتا ہے، خواہشات کے غلبے میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی نیکی کی طرف آنے کو تیار نہیں، کسی حق بات کو سننے کو تیار نہیں۔ دوسرا حجاب رسم، کہ سوسائٹی اور قوم کی رسوم و رواج ایسی ہیں، رسم و رواج کے اندر ایسا مبتلا ہے، اس رسم و رواج سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے رسم و رواج کی وجہ سے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں، ان کے اوپر جانوروں کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، بکر ذبح کیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے رسوم و رواج جو بنے ہوئے ہیں اب وہ اس رسم و رواج سے ہٹنے کی تاب نہیں رکھتا، خوف کرتا ہے کہ اگر یار میں نے یہ نہ کیا تو سوسائٹی کیا کہے گی، پنچایت بلا لی جائے گی، پنچایت میں مجھ سے پوچھ ہو جائے گی تو نے یہ دین کیوں چھوڑا، تو نے یہ بت کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے فلاں رسم پوری کیوں نہیں کی۔ تو رسم و رواج کے اندر وہ ایسا پھنسا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ چاہتا بھی ہے تو وہ رسم و رواج کے حصار کو توڑ نہیں پاتا اور رسم و رواج کے مطابق چلتا چلتا فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حجاب رسم کہ رسم و رواج ایسے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض رسم و رواج تو ایسے ہوتے ہیں کہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ رسم و رواج ہوئے کیوں۔ لکھا ہے مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی دعوت میں گئے کسی گاؤں میں، تو مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اب دسترخوان جب لگا تو اتنے بڑے بڑے ایک دو فٹ کے سرخ رنگ کے بڑے ڈیزائن کے وہ ڈنڈے آ گئے، فی آدمی کے ساتھ ایک ڈنڈا رکھا ہوا۔ اب کہتے ہیں ہم ذرا ایک دوسرے کو دیکھو اور ہنسے بھی اور ڈرے بھی کہ یار کیسی دعوت ہے کہ فی بندے کے حساب سے اتنا بڑا ایک ڈنڈا۔ ساری بیٹھ کے اب کھانا آ گیا، کھانا کھائیے۔ اب دل میں اب ہنسے بھی کہ یار یہ کہ ڈنڈا کہاں سے آیا بھائی، ادھر انہوں نے کنڈی لگا دی، جی کھانا بسم اللہ کریں۔ کہتے ہم نے کھانا تو شروع کر دیا لیکن اندر وسوسہ کہ یار یہ ڈنڈے کیا ہے اور کنڈی لگائی ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اب کھانے سے جب فارغ ہوئے مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھ سے راہ نہیں کیا، میں نے کہا میاں یہ ڈنڈا جو رکھا تھا یہ کس مقصد کے لیے تھا، کیونکہ اس کا کوئی استعمال ابھی تک ہے نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہ ہمارے خاندان میں اسی طرح رسم چلی آ رہی ہے کہ فی حساب سے ہم ڈنڈا رکھ دیتے ہیں۔ اور کنڈی کیوں لگائی؟ کہا جی کنڈی اسی لیے لگائی کہ بات تو پھیلی، لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے کے ٹائم مہمان جب کھانا کھا رہے ہیں اس ٹائم کے آ کے مانگنے لگ جاتے تھے، ہم کنڈی لگاتے تھے تاکہ مہمان ڈسٹرب نہ ہو۔ کہتے یہ بات تو سمجھ میں آئی لیکن ڈنڈے والی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب کہتے کھانا کھا کے دوپہر کا وقت ہے، قیلولے کے لیے باقی رات لیٹ گئے۔ مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ امیر جب ختم نبوت وہ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ یار پوچھا کہ یار دائیں بائیں کوئی بوڑھا بزرگ ہے اس گاؤں میں؟ ہاں جی ساتھ والے گاؤں میں بڑا بوڑھا بزرگ رہتا ہے، وہاں چلے گئے، اس سے السلام علیکم خیر خیریت پوچھی، کہا یار ہماری دعوت وہاں ہوئی اور وہاں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، آپ پرانے بوڑھے ہیں، آپ کو پتہ کوئی اس کی رسم کی حقیقت کیا؟ کہا جی اصل میں یہ ڈنڈا رسم نہیں تھی، سرکنڈا تھی، سرکنڈا رسم تھی۔ وہ کانا جو تھا کانا
وہ سرکنڈا رکھ دیا کرتے تھے۔ تو کہتے یہ سرکنڈا کیوں رکھتے تھے؟ کہتے سرکنڈا اس لیے رکھتے تھے کہ مہمان جب کھانا کھا کے فارغ ہوتا تھا تو اس کے دانت کے اندر کوئی نہ کوئی بوٹی پھنس جاتی، کھانا پھنس جاتا ہے، تو خلال کے طور پہ وہ کنڈے دیا کرتے تھے، کنڈے رکھتے تھے۔ تو وہ اب کنڈے جب رکھتے تھے تو کنڈے بچے لے کے جب آتے تو کنڈے گر جاتے تھے، ہم نے پورا سرکنڈا ہی رکھ دیا، اس میں سے توڑ توڑ کے لوگ دانت صاف کرتے رہے۔ تو یہ سرکنڈا تھا جو ڈنڈا بنا۔ تو اس پر جو ہے کہتا میں نے پوچھا اچھا لیکن یہ سرکنڈا جو ہے یہ ڈنڈا کیسے بن گیا؟ کہتے یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ کسی اور بابے تو پوچھو۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ساتھ والے گاؤں میں ایک اور بوڑھا بابا رہتا ہے، وہاں چلے گئے۔ کہا کہ یار یہ ہم نے دیکھا کھانے میں بڑے خوبصورت ڈنڈے آ گئے، تو ہمیں فلاں بابے نے کہا کہ یہ سرکنڈا تھی رسم اصل میں جو ڈنڈا بنی۔ تو وہ کہتا نہیں سرکنڈا بھی نہیں تھی، سرکنڈا بھی نہیں تھی بلکہ کنڈا تھی۔ وہ کنڈے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہوتے تھے تاکہ کنڈے سے دانت صاف کر لیا کریں خلال کے طور پہ، لیکن چونکہ کنڈے وہ گر جاتے تھے، بچوں کو چبھ جاتے تھے، لہذا کسی کو ایک سے دو چاہیے ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا یار ایک کنڈے کا تکلف نہیں، سرکنڈا ہی رکھ دو تاکہ سرکنڈے میں سے توڑ توڑ کے لوگ خلال یوز کرتے رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں رسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئی نسلیں جب آئیں انہوں نے کہا یار یہ اتنے خوبصورت دسترخوان بھی کنڈا اچھا نہیں لگتا، اس طرح انہوں نے پتلی سی خوبصورت چھڑی بنا دی۔ اب وہ کہتے یار بغیر رنگ کے اور بری لگتی ہے، اور اس کو رنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بنتے بنتے 2 فٹ کا ڈنڈا بن گیا۔ اب دیکھو یہ کہ ایسی رسم شروع ہو گئی کہ برادری میں چلی آ رہی ہے لیکن کسی کو اس کی حقیقت پتہ نہیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اصل تو خلال کے طور پہ ایک چیز رکھنی تھی اور آج یہ ڈنڈا بن کے چل رہا ہے۔ تو یہ رسم و رواج ایک ایسا حجاب ہوتا ہے کہ پتہ لگ بھی جائے تو انسان اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، اگر بدلتا تو برادری کنبہ خلاف ہو جاتا ہے، پنچایت بلا لی جاتی ہے بھائی تم نے ہماری رسم توڑ دی۔ تو دوسرا حجاب حجاب رسم، اور تیسرا جو حجاب ہے وہ حجاب سوء معرفت، یعنی غلط علم، کہ انسان اپنے ذات میں اس کو صحیح علم سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ علم غلط ہے، اس غلط علم کی وجہ سے وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن حقیقت میں وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے اور اسی باطل کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو سوء معرفت، اور آج پوری دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو مت ہے، سکھزم ہے، کتنے مذاہب ہیں، خود دین اسلام، لیکن ہر مذہب اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے۔ کبھی کوئی عیسائی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہے گا میں جھوٹا ہوں، عیسائی جھوٹ ہے، یہودی کبھی نہیں کہے گا یہودی جھوٹ ہے، کبھی مجوسی کہے گا مجوسی جھوٹ ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ اپنے ذات میں اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ عیسائی مسیح کو ابن اللہ بنا کر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ سمجھ کے سچا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری نظر میں ان کا غلط علم ہے، علم ان کا صحیح نہیں۔ وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں، وہ جو ہے وہ تثلیث کا عقیدہ گھڑ بیٹھے ہیں، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرشت کے اندر گناہ کا عقیدہ رکھ بیٹھے ہیں، کفارے کے قائل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہے سوء معرفت، ایک غلط علم ان کو حاصل ہوا، ایک غلط راستہ ان کو حاصل ہو گیا اور وہ اسی کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے غلط ایگزٹ لے لیں اور آپ اپنے طور پہ سمجھیں کہ ایگزٹ صحیح ہے، نارتھ لینا تھا آپ نے ساؤتھ لے لیا اور آپ یہ گاڑی دوڑا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے تو نارتھ جانا تھا ساؤتھ جا رہے ہیں۔ بہت دیر بعد جب پتہ چلے گا تو اب آپ فکر کریں اوہ چلو یار واپس میں تو نارتھ لینا، میں تو ساؤتھ جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان کو غلط علم حاصل ہوتا ہے وہ اس پر کانفیڈنس سے چلتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی ایسا انسان اس کو نہ ملے جو اس کے علم کو غلط ثابت کر دے۔ جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو غلط علم پر قائم تھا، میری معرفت غلط تھی، میری تحقیق سچ غلط تھی، اب جب غلطی کا احساس ہوتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کو دل کی آنکھ عطا کر دیتے۔